اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے۔ لفظ ماں سنتے ہی دل و دماغ ایسے تر و تازہ ہو جاتے ہیں جیسے بارش بنجر زمین کو تر و تازہ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کو یہ درجہ عطا کیا ہے کہ اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب ایک سبق آموز واقعے میں ماں کی دعا اور خدمت کے بعد ان کی اطاعت کی بھی تاکید موجود ہے۔ یہ واقعہ ماں کی دعا اور خدمت کا احساس دلاتا ہے۔ ایک مرتبہ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت فرمایا، اے رب ذوالجلال، مجھے بتا کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فلاں شہر میں فلاں قصاب ہے، وہی جنت میں تیرا ساتھی ہوگا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ کو تجسس ہوا کہ آخر وہ قصاب ایسا کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں میرا ہمسایہ بنا رہے ہیں، اور اس قصاب کی تلاش میں چل پڑے۔ منزل مقصود پر پہنچ کر دیکھا کہ ایک قصاب اپنی دکان پر بیٹھا گوشت بیچنے میں مصروف تھا۔ آپ نے اس سے کہا کہ آج میں تیرا مہمان ہوں۔ اس نے کہا بیٹھ جائیں۔ آپ اس کے قریب بیٹھ گئے۔ آپ اس کی حرکات و سکنات کا خاموشی سے جائزہ لینے لگے تاکہ یہ جان سکیں کہ اس کا وہ کون سا پسندیدہ اور مقبول عمل ہے جس نے اسے اتنی بلندیوں تک پہنچایا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ قصاب دن بھر گوشت بیچتا رہا۔ اس نے گوشت کا ایک عمدہ ٹکڑا الگ سے رکھا ہوا تھا۔ دن بھر میں اس قصاب نے اپنا سارا گوشت سوائے اس ایک ٹکڑے کے فروخت کر دیا۔ شام ہوئی تو اس نے اپنا کاروبار ختم کر کے وہ گوشت کا ٹکڑا اپنے کپڑے میں لپیٹا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قصاب کے بارے میں مزید جاننے کے لیے بطور مہمان گھر چلنے کی اجازت چاہی۔ قصاب کو یہ معلوم نہ تھا کہ آپ کون ہیں۔ وہ بخوشی آپ کو اپنے گھر لے گیا۔ گھر پہنچ کر قصاب نے گوشت کا وہ ٹکڑا کپڑے سے نکالا، پھر اس کو اچھی طرح دھویا اور پکنے کے لیے رکھ دیا۔ جب گوشت پک گیا تو روٹی پکا کر اس کے ٹکڑے شوربے میں نرم کیے اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک انتہائی کمزور بڑھیا پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ نابینا تھی، ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے تھے، سارے دانت ٹوٹ چکے تھے۔ الغرض وہ سراپا ضعف، ناتوانی اور کمزوری کا مرقع تھی۔ قصاب نے بمشکل تمام بڑے پیار سے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ سب سے پہلے قصاب نے اس بڑھیا کا ہاتھ منہ دھلایا، بال سنوارے، پھر پہلے پانی پلایا اور ایک ایک لقمہ اس کے منہ میں دیتا رہا۔ جب اس نے کھانا تمام کیا تو اس نے بڑھیا کا منہ صاف کر دیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس بڑھیا نے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور قصاب کے کان میں کچھ کہا، جسے سن کر قصاب مسکرا دیا۔ اس نے بڑھیا کا بستر ٹھیک کیا اور اس کو واپس لٹا کر باہر آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو سب کچھ دیکھ رہے تھے، آپ نے قصاب سے پوچھا کہ چارپائی پر لیٹی ہوئی یہ بوڑھی عورت کون ہے، اور اس نے تیرے کان میں کیا کہا جس پر تو مسکرا دیا؟ قصاب بولا، اے اجنبی، یہ عورت میری ماں ہے، بہت سادہ عورت ہے۔ گھر پر آنے کے بعد میں سب سے پہلے اس کے کام کرتا ہوں، اس کو کھانا کھلاتا ہوں تو خوش ہو کر روز مجھے یہ دعا دیتی ہے کہ اے اللہ، میرے بیٹے کو جنت میں ضرور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم نشین بنانا۔ اس پر میں مسکرا دیتا ہوں کہ کہاں میں معمولی قصاب اور کہاں موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے برگزیدہ نبی۔
اس بوڑھی عورت کے ان الفاظ کو سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حقیقت کا علم ہوا کہ اس کا بلند مرتبہ اس کی ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ پھر وہ قصاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا کہ اے اجنبی، تم نے اپنے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قصاب سے کہا کہ میں ہی موسیٰ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ فلاں شہر کا ایک قصاب ہے جو جنت میں تمہارا ساتھی ہوگا، اس لیے تم سے ملنے چلا آیا۔ اللہ تعالیٰ نے تیری ماں کی دعا کو قبول کر لیا۔ یہ سب تمہارا اپنی ماں کے ساتھ اچھے سلوک کی وجہ سے ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کریں۔ کہہ دو کہ جو چاہو خرچ کرو، لیکن جو مال خرچ کرنا چاہو وہ درجہ بدرجہ اہل استحقاق یعنی ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو سب کو دو، اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ سورہ انعام میں ارشاد ہوتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگوں آؤ، میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہیں۔ ان کی نسبت اس نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنانا اور ماں باپ سے بدسلوکی نہ کرنا، بلکہ نیک سلوک کرتے رہنا۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا۔ کہتے ہیں کہ ماں کے دل سے جو دعا نکلے وہ عرش تک رسائی رکھتی ہے، اور اس دعا کو اللہ رب العزت بھی رد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کو یہ عظیم درجہ عطا کیا ہے کہ اس کے پاؤں تلے اولاد کی جنت رکھی ہے، کہ جس شخص نے ماں کی زندگی میں اسے کوئی دکھ نہ دیا ہو اور اس کی ماں اس سے ہمیشہ خوش رہی ہو، قیامت کے دن اس کا اللہ بھی اس سے راضی رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔